مجھے بتاؤ آپ لوگ کتنے جھوٹے لوگوں کو عدالت سے چھڑواتے ہو، کتنے 2 نمبر لوگوں کی وکالت کر کے صرف اپنی فیس کے لیے ان کو مظلوموں کو پھنسواتے ہو اور ظالموں کو چھڑواتے ہو۔ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جب وہاں سامنے کھڑے ہو کے؟ بچوں کو روٹی کھلانی تھی، اللہ کے نبی حسین کا کٹا ہوا سر آگے کر دیں گے، ادخلوا چنگے ان تیری اولاد۔ اللہ رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ مت چلو دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر کہ یا اللہ ان سے بدلہ تو لے۔ اور پھر اس کے بعد شمر نے کہا قتل کرو، تو آپ کھڑے ہو گئے، ایسے جھوم رہے تھے، سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ تو جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ جائے، جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ جائے۔ اس پہ گالیاں نکالی خبیث نے۔ تو ابو زرع شریک تمیمی، اس نے پہلا وار کیا آپ کا تلوار کا اس کندھے پر، اس سے آپ ایسے سیدھا پیچھے گر گئے۔ تو اس نے کہا گردن کاٹو۔ یہ کون سا وجود ہے جس کو یہاں سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسوں سے روشن کیا ہوا ہے؟ کہ گردن کاٹو، کوئی قریب نہ جائے۔ آخر سنان بن ابی انس، اس کو حضرت انس کا بیٹا کہتے ہیں، نہیں ابی انس، یہ اور بدبخت تھا، اس کا باپ صحابی نہیں ہے۔ اس نے جا کر خنجر سے سر کاٹا، جس گردن کو میرے نبی نے ایسے گلے لگا کے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا، جس گردن پہ بوسے لیے، جس چہرے کے بوسے لیے، اور کاٹ کے خولہ بن یزید کو پکڑا دیا۔ اور جب ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا تو کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا تر و تازہ۔ اور اس نے ایسے چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، بوڑھے صحابی، کہے امیر یہاں چھڑی نہ مارو، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے لکھا ہوا، چھڑی نہ مارو۔ کہنا کہ تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی اس کے ساتھ ہی آگے بھیج دیتا۔ پھر یہی سر یزید کے دربار میں پہنچا اور اس خبیث نے بھی چھڑی لے کر منہ پہ مارا۔ تو زید بن ارقم کھڑے ہوئے، امیر المومنین اپنے اوپر رحم کر، اپنے اوپر ان ہونٹوں کو چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں تاکہ نبی کو چومتے دیکھا۔